بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں اس وقت آپ کو ایک نہایت دلچسپ خاندان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خاندان کیا ہے، وہ کس صورت رہتا ہے، اور یہ ایسا خاندان ہے کہ جس میں یہ سمجھیں کہ ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاس سپاہی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ورکرز بھی ہوتے ہیں۔ بھلا وہ خاندان کیا ہے؟ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیڑوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی دیمک کے بارے میں۔ دیمک ایک سوشل انسیکٹ ہے، سماجی کیڑا ہے، اور یہ ایسا خاندان کی صورت میں یہ زمین کے اندر گھر بنا کر یہ رہتا ہے، اور یہ کیڑا ایسا ہے کہ اس میں ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے سولجرز بھی ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، اور اس کے اردو میں کہوں کارکن، یا کیونکہ میرے پروگرام بہت سارے پاکستان اور ہندوستان اور نہ جانے بہت ساری زبانیں بولنے والے، لیکن جو اردو اور ہندی سمجھتے ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نیپال والے بھی میرے پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو سب کے لیے اپنی اپنی بھاشا میں وہ کیا کہیں گے کارکن، میں ان کو کہتا ہوں ورکرز۔ ورکرز یہ اہم رکن ہوتے ہیں اس فیملی کے، ایک خاندان کے، اور کارکن جو ہیں وہ تمام قسم کی کراپس اور ویجیٹیبلز جو ہیں، فصلیں اور سبزیاں، پھلدار اور پھولدار، اور اسی طرح سایہ دار درختوں کو یہ نقصان پہنچانے کا باعث ہوتے ہیں، اور حملہ شدہ پودے اور درخت سوکھ جاتے ہیں، جس سے کافی میں سمجھتا ہوں نقصان ہوتا ہے ملک کو بھی، ملک و قوم کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور انڈیویجولز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور عمارتوں میں لگی ہوئی لکڑی کی جو تنصیبات ہیں وہ بھی اس کیڑے کی زد میں آ جاتی ہیں، وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہتی، اور جس سے ان کو خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ ابھی ایک کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں یہ کالر کون صاحب ہے، کہاں سے ہیں، اور ان کا کیا مسئلہ ہے۔ ان کو تو نہیں پتہ کہ اس وقت میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کون بول رہا ہے بھائی؟ کون صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کون ہیں؟ جی میری جان، میں بول رہا ہوں، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ڈاکٹر حسن بول رہا ہوں، آپ ڈاکٹر اشرف ہیں؟ ہاں جی میں بول رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، آپ غازی خان میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، تو بات ہو رہی تھی اس دیمک جو سوشل کیڑا ہے، سماجی کیڑا ہے، اس کے بارے میں، اور یہ ایک کالونی کی شکل میں یہ کیڑے رہتے ہیں، اور ایک کالونی میں لا تعداد ان گنت ورکرز، یعنی جو کارندے ہیں یا کارکن ہیں وہ، اور ان کے علاوہ سولجرز یا سپاہی وہ، اور ایک ملکہ البتہ ہوتی ہے، اور ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کارکن یا کارندے یا ورکرز، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے خوراک کا بندوبست کرنا، اور سولجرز کا کیا مطلب ہے؟ سولجرز کا کام ہوتا ہے کالونی یا اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اور ملکہ اور بادشاہ کا کام
اللہ اکبر، ان کا کام ہوتا ہے نسل کشی کرنا. نسل کشی، یہ انسانوں والے بادشاہ اور ملکہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہو سکتا ہے نسل کشی بھی کرتے ہوں، لیکن یہ نسل کشی یعنی اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں بہت زیادہ. ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی قسم کے، یعنی یہ کیڑوں کو اگر ہم دیمک کو اگر گروپس میں یا گروہوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ہم دو اس کے بڑے بڑے گروہ کریں گے. ایک تو نسل کشی کرنے والے کیڑے، اور دوسرا کالونی تشکیل دینے والے یا گھر بنانے والے اور گھر کو چلانے والے وہ کیڑے. اب نسل کشی کرنے والے کیڑے وہ کیا ہیں، ان کی اللہ اکبر ایسی دلچسپ بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی حیران ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں ہوتی ہیں نا، برسات ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیڑے ان کو پر لگ جاتے ہیں، اڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیڑے بھلا کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اور روشنی کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا، کھمبوں پہ، آپ کی اسٹریٹ لائٹس، اور اگر گھر کے باہر کوئی ٹیوبز جلی ہوئی ہیں، کوئی لائٹ جلی ہوئی ہے، تو یہ سارے لائٹ کی طرف یہ راغب ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، اڑتے ہیں اس کی طرف. اصل میں یہ کیڑے جو پردار نر اور مادہ ہوتے ہیں، یہ دیمک کے، اور موسم برسات میں ان کی افزائش بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے. جب ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی مناسب ہو نا، تو یہ کیڑے اپنے جو ان کی کالونی ہوتی ہے، آبائی کالونی، اس سے نکل کر یہ اڑنے لگتے ہیں، اور رات کے وقت روشنی کے بلبوں پر، میں نے جیسے عرض کیا پہلے، ان میں جمع ہونے لگتے ہیں. اور ان کو کیڑوں کی زیادہ تر تعداد یہ خوراک بن جاتی ہے کن چیزوں کا؟ یہ چھپکلیوں کی، یا مینڈک بھی اس کو کھا لیتے ہیں. اور اگر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن علاقوں میں سانپ ہوتے ہیں، سانپ بھی وہ ان کو بڑے شوق سے وہ بھی چٹ کر جاتے ہیں. تو جو بچ جاتے ہیں ان میں وہ بچ جانے والے جو ہیں وہ جوڑے جو ہوتے ہیں نر اور مادہ، وہ زمین کی دراڑوں میں گھس کر کالونی کی بنیاد رکھتے ہیں. اور یہ جو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جوڑے ہوتے ہیں یا یہ کالونی کے لیے بادشاہ اور ملکہ یہ ہوتے ہیں، اور نسل کشی کرتے ہیں یہ. اور اب رہا ملکہ کیسے پتہ چلی یہ بھی ملکہ ہے، ملکہ کی کیا پہچان ہے؟ تو یہ کافی یاد رکھیں سائز میں بڑی ہوتی ہے اور پردار ہوتی ہے. اور اس کی جسامت کتنی بڑی ہوتی ہے بھلا؟ یہ 5 سے لے کے 7.5 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے. اور اس کا رنگ سفیدی مائل، اور دھڑ پر اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا، اس پر گہرے بھورے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں. ایک ملکہ، اللہ اکبر کیا بتاؤں، 1 سیکنڈ میں 1 انڈا دیتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں 70 سے 80 ہزار انڈے دیتی ہے. اور ایک کالونی میں صرف 1 ملکہ رہتی ہے، جو عام طور پر 5 سے لے کے 10 سال زندہ رہتی ہے. اتنی لمبی عمر ہے اس کی، 5 سے 10 سال. اور ملکہ کو خاص قسم کی ایک شاہی خوراک یہ ورکرز جو ہیں، کارندے، وہ فراہم کرتے ہیں. اور یہ کالونی کے ایک خاص حصے میں رہتی ہے جسے شاہی قیام یا رائل چیمبر کہتے ہیں، جو کالونی کے درمیان میں واقع ہوتے ہیں. اور عام طور پر زمین کے نیچے کوئی کتنا ہوگا، کو آدھا میٹر یہ کہہ لیں کہ تک گہرائی تک یہ ہوتا ہے اس کا جو کالونی میں اس کا رائل چیمبر یا گھر اس کا، جس میں یہ ملکہ رہتی ہے. اب چونکہ اذان ہو رہی ہے مغرب کی، تو میں اس کے بعد
ابھی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، نماز پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بادشاہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اور اسی طرح کارندے وہ کیسے پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور سپاہی کیا ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے، اور کس قسم کے سپاہی یا سولجرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اور نشست کیا ہے، تھوڑا سا اگلے وقفے کے بعد انشاءاللہ ابھی نماز کا وقفہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ ساری دلچسپ معلومات آپ کو انشاءاللہ باہم پہنچاؤں گا، اور آپ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے بھی ایک یہ نئی چیز ہوگی۔ میں بھی جب چھوٹا سا تھا نا تو میں نے یہ انٹومالوجی نہیں پڑھی تھی، اور یہ میں بھی بڑا حیران ہوتا تھا، یار یہ پروں والے بارش میں اتنے زیادہ کیڑے یہ کہاں سے نکل آتے ہیں، اور یہ ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، وہ مرے ہوئے ہوتے تھے، پھر ان کو واقعی چھپکلیاں اور دوسری چیزیں کھاتی تھیں۔ تو مغرب کی نماز کے وقفے سے پہلے بات ملکہ تک پہنچی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ جو ہے اس کی کیا پہچان ہے اور وہ کس طرح بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو انڈے ہوتے ہیں نا، یہ ایک فرٹائل ہوتے ہیں، ایک ان فرٹائل ہوتے ہیں۔ فرٹائل وہ ہوتے ہیں جس طرح آپ کو میں عام زبان میں بات کرتا ہوں یا عام بات کرتا ہوں، جیسے مرغیاں انڈے دیتی ہیں نا، اور اگر مرغہ نہ ہو، مرغے کے بغیر بھی انڈے وہ دیتی ہیں، وہ ان کو ہوائی انڈے بھی ہم کہتے ہیں، وہ انفرٹائل انڈے ہوتے ہیں۔ انفرٹائل انڈے ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ مرغہ ہوتا ہے اور مرغے کی ملاپ کے بعد جو انڈے ہوتے ہیں وہ فرٹائل انڈے ہوتے ہیں۔ تو اردو میں ان کو ہم انفرٹائل انڈے ایسے ہوں گے جن کو ہم غیر تولیدی انڈے کہیں گے۔ تو ان سے نکلے ہوئے بچوں میں سے، یاد رکھیں پر ان میں سے بچے نکلتے ہیں، اور ان بچوں میں سے کسی ایک کو ایک خاص قسم کی شاہی اور خاص خوراک ہوتی ہے، خاص قسم کی خوراک ہوتی ہے، وہ دی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بچہ، یعنی بچے کو ہم کہتے ہیں انگلش میں نیمف یہ جو اسٹوڈنٹس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بخوبی اس سے آگاہ ہیں، نیمف کہلاتا ہے۔ اور یہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو جوان ہو کر یہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہ کالونی کا فادر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اور ملکہ سے، لیکن اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ملکہ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن عام جو ورکرز ہیں اور سولجرز ہیں، سپاہی یا کرندے، ان سے قدرے بڑا ہوتا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ ملکہ سے میٹنگ بھی کرتا ہے، اور ملکہ اور بادشاہ کے ملاپ کے بعد نا دیے جانے والے جتنے بھی انڈے ہیں، یعنی فرٹائل انڈے، ان سے کارندے یا ورکرز پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ ہر سیکنڈ بعد تو ایک انڈا دیتی ہے ملکہ، تو کتنے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ کتنے سارے انڈے دیتی ہیں، اور یہ ورکرز جو ہیں خاص طور پہ جو فرٹائل انڈوں سے نکلتے ہیں وہ سارے ورکرز ان سے پیدا ہوتے ہیں، اور بادشاہ کی زندگی ملکہ کی نسبت بہت کم ہوتی ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا 5 سے 10 سال تک بھی اس کی وہ زندہ رہ سکتی ہے، اور یہ البتہ اس کی عمر کافی کم ہوتی ہے، اور اس کی جگہ لینے کے لیے نئے بادشاہ کے علاوہ بھی اضافی گروہ کے کیڑے وہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ کیڑے نر اور مادہ بے پر یا چھوٹے پروں والے ہوتے ہیں، اور ملکہ یا بادشاہ کی اگر کوئی ناگہانی یا بے وقت موت ہو جائے نا، اس صورت میں فوری طور پر بادشاہ یا ملکہ کے حصول کے لیے
انہی میں سے کسی کو خاص شاہی خوراک وہ کھلا کر بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اور ملکہ کی صورت میں وہ پروان چڑھا لیتے ہیں، اور اسی طرح بادشاہ اور ملکہ بن جاتی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا کارندے، وہ نسل کشی نہیں کر سکتے، تو نسل کشی نہ کر سکنے والے کیڑے اس میں کارندے ہیں یا ورکرز ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے تولیدی انڈوں سے یعنی فرٹائل ایگ سے نکلتے ہیں، اور ان کی پرورش عام خوراک پر کی جاتی ہے، اور کالونی میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بادشاہ، ملکہ اور سپاہیوں سے جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں اور یہ لکڑی کو کاٹ دیتے ہیں، اور یہ کیڑے روشنی سے دور رہتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے ان کو کافی مقدار میں نمی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کی بنائی ہوئی کئی سرنگیں ہیں، ان کے ٹنلز بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کی ٹنلز باہر بھی ہوتی ہیں، یہ اندر اگر لکڑی کے اندر ہوں وہاں بھی سرنگیں ہوتی ہیں، ان کی سرنگ میں یہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ انہی سرنگوں میں رہ کر خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اور مٹی کی جو سرنگیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت لمبی لمبی، یہ زیر زمین بھی ہوتی ہیں، اور زمین سے اوپر پودے کی جڑوں اور تنوں تک پہنچتی ہیں۔ اور البتہ جو سپاہی ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی کیا پہچان ہے؟ اللہ اکبر! سپاہی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اس ذات کے کیڑے نر مادہ کے ملاپ کے بغیر دیے گئے انڈوں سے نکلتے ہیں، انفرٹائل سے یہ سپاہی نکلتے ہیں، سولجرز۔ اور یہ دیمک کی کالونی میں سب سے زیادہ یہ اسپیشل قسم گردانی جاتی ہے، اور جن کی پہچان بہت آسان ہے، کیونکہ ان کے سر جو ہیں وہ درانتی کی شکل کے باہر کی طرف نکلے ہوئے جبڑے ہوتے ہیں۔ اور سپاہیوں کی ایک اور دو قسم کے میں نے کہا نا، ایک تو درانتی سر میں وہ بالکل درانتی کی شکل سر سے وہ نظر آتی ہے، جبڑے اس کے ان کے، اور دوسرا جو ہوتا ہے ان کا سر نکیلا ہوتا ہے اور ان کے جبڑے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو درانتی والے ہیں نا، یہ سولجرز، یہ جن کے جبڑے درانتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ یہ کالونی کے جتنے بھی دشمن کیڑے ہوتے ہیں ان سے لڑ کر یہ کالونی کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو جن کے سر نوکیلے ہوتے ہیں وہ خاص قسم کا ایک یہ سمجھیں فلوئڈ یا مادہ وہ خارج کرتے ہیں، جس کی بدبو سے دشمن کیڑے کالونی کے قریب نہیں آتے۔ یہ ریپیلنٹ ایسا ہوتا ہے، ریپیل کرتے ہیں، اور جو دشمن کیڑے ہیں وہ کالونی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دونوں، یہ سپاہی ہو گئے، اور میں نے آپ کو کارندوں کے بارے میں، بادشاہ اور ملکہ کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اس کا آپ کو دیمک کا لائف سائیکل وہ بتاؤں گا، یعنی دورانے، اور یہ فصلوں پر حملے کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اور اسی طرح باغوں میں اور دوسری جگہوں میں فصلوں میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں۔ اور اس پروگرام کا اختتام ایک ایز یوزل ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں، اور عنوان ہے جمعہ کے دن قبولیت دعا کی گھڑی۔